نہ شمع جلانے سے عالم یہ ہوا روشن دیر چمکتی ہے گھر بار مہکتا ہے بطور خاص میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نہیں ایسا جو روک سکے ہم کو کوئی بھی نہیں ایسا جو روک سکے ہم کوئی بھی نہیں ایسا جو روک سکے ہم کو ہم کوئی بھی نہیں ایسا جو روک سکے ہم کو ہم جشن منائیں گے کہہ دو یہ زمانے سے ہم جشن منائیں گے کہہ دو یہ زمانے سے اور یہ شعر بطور خاص کہ میلاد منائیں گے میلاد منائیں گے تقدیر جگائیں گے جو جلتے جلائیں گے جو جلتے ہیں جلائیں گے گھر بار سجانے سے سورج سے نہ چاندہ سے نہ شمع جلن احسن عملا چل کر بول دے سبحان اللہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ جس نے اس کائنات گیتی پہ اس دھرتی پہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا سب حق کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آقا کریم جن کی بارگاہ میں آپ جایا کرتے ان کی میں حقیقت کو بتاتا ہوں جب وہاں کے ظالموں نے ظلم کا پہاڑ اٹھانا شروع کر دیا تو سرکار سلکاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام قابل پور سے آپ سرکار سلکاہی شریف کی دھرتی پہ آنا شروع کر دیا جب نکلا تو آپ کے آنسو زاروں قطار نکل رہے آپ رو رہے ہیں ان کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کبھی رو رہے ہیں کبھی مسکرا رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں کبھی مسکرا رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے کی عبادت کرتا لیکن بار بار میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ بات رہتی تھی لیکن بیائی نہیں اللہ تعالیٰ نے آج بہت بڑا کرم فرمایا میرے اوپر کہ آج نبی کی ایک سنت جو چھوٹی سرکار سرکاہی فرما رہے کہ قابل پور کو چھوڑ کر میں آج سرکاہی کی زمین پہ جا رہا ہوں اور جب آپ وہاں جا پھر رونے کا سبب پوچھا سنت چھوٹی جا رہی تھی آج وہ سنت ادا کر رہے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں لیکن رونے کی وجہ کیا ہے تو سرکار سرکاہی نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھ کو یہیں جنم دیا تھا یہاں ہمارے چچا رہتے ہمارے بھائی رہتے ہمارے خش و اقربا رہتے ہمارے چاہنے والے عزیز دوست رہتے آج سب مجھ سے چھوٹ رہا ہے میں اپنے آبائی وطن کو چھوڑ رہا ہوں اس کے درد میں میرے آنکھوں سے آنسو کے آثار چھوڑ رہے ہیں وہ تیرے لیے بیٹی زحمت نہیں بلکہ تیرے لیے بیٹی رحمت ہے آج وہ بیٹی
بیٹی جب تم اس کو پالتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹی کی پرورش کی صحیح طریقے، جس نے 3 بیٹی کی شادی کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تجھے بیٹی دی اور تو نے صحیح طریقے سے اس کی پرورش کی، برداشت کیا، اس کی اچھی تربیت دے کر، تعلیم دے کر، اور گویا کہ تو نے 3 بیٹی کی شادی کی، اللہ تعالی تیرے اوپر جنت واجب کر دیا، تو جنتی ہو جائے، تو جنتی ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجمع لگا ہے، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پہ، ان کے کلمات پہ آپ کا ایمان اور یقین ہے، تو آپ جو بھی آج کی اس دور میں ہو رہا ہے اس پہ یہ یقین رکھیں کہ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے آثار قیامت میں یہ آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ماننے والے 73 فرقہ ہوں گے، سب ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ فرقے کا نام ہے شیدائی رسول۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو جیتا مرتا ہے وہی جنتی ہوگا۔ جو آقا کریم یہودی بھی کرتے، نصرانی بھی کرتے، کرسچن بھی کرتے، ہندو بھی کرتے، مسلم بھی کرتے، سکھ بھی کرتے، عیسائی بھی کرتے، شیعہ بھی کرتے، سنی بھی کرتے، وہابی بھی کرتے، دیوبندی بھی کرتے، سب کرتے، تو کیا ہندو جنتی ہو جائے گا؟ کرسچن جنتی ہو جائے گا؟ ہندو جنتی ہو جائیں گے؟ بلکہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یہ جہاں تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جڑ ہے۔ تو صرف شادی کر لینے سے کیا ہم جنتی ہو جائیں گے؟ شادی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوازمات ہیں۔ آج سے بس زیادہ نہیں، 3 سے 4 روز پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 9 ایسے لوگ ہیں جو کافروں کو میں نے بیگوسرائے ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے فتحہ، تو وہاں پہ کی لڑکی تھی اور لڑکا بھی اسی محلے کا، اور وہ دونوں کا جو ہے شیٹنگ تھا۔ آخر میں لڑکی کا شادی کہیں ہو رہا تھا، وہ لے کر کے چلا آیا۔ آنے کے بعد وہ اپنے گھر جا رہا تھا، بہت سارے معاملات ہو گئے، ہمیں فون آیا کہ آپ کو نکاح پڑھا دینا ہے۔ لڑکی کے والد سے میں نے بات کیا، ان کے لڑکا کے ماں سے میں نے بات کیا، کرنے کے بعد میں نے دونوں کو توبہ کرا کر کے میں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح جب پڑھانے کی بات آئی، میں نے کہا بابو مہر کی رقم رکھو، کیونکہ نکاح جب ہوگی کتنی رکھی جائے؟ تو وہ کہہ رہا کہ ہم تو کچھ لیے نہیں ہے، 786 روپے رکھا جائے، اب بتائیے۔ میں نے کہا بابو یہ تمہاری بھول ہے، ایک لڑکی اپنے ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو، بھائی کی محبت کو، خیش و اقربا کی محبت کو، ساری عزتوں کو بلائے طاق کرتے ہوئے تیری محبت میں وہ چل کر آئی ہے، تو اس کے لیے صرف اور صرف 786 روپے اوقات دکھلا رہا ہے۔ یہ 1 کروڑ تو اگر مہر رکھ دے پھر بھی کم ہے، کیونکہ وہ تجھ کو دیکھ کر کے ساری محبت کو بلائے طاق کر دیا۔ لوگوں نے کہا کتنا رکھا جائے؟ میں نے کہا یہ دوبارہ بولے گا تو ریٹ بڑھ جائے گا، ویسے 1,07,86 روپے رکھا جائے گا۔
लोगों ने कहा कि ठीक है। मैंने जब निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा करके उसके हाथ में फॉर्म दिया। जब वो अपने घर गया, लोगों ने कहा निकाह पढ़ा तो बाबू पर्चा देखा, बोला 1,786 रुपये। मैंने कहा बिल्कुल 1,786, अगर दोबारा वो बोलता तो लोग 2,786 हो जाता। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि आपने बड़ी सोच समझ करके निकाह पढ़ाया, क्योंकि आज वो लड़की लेकर चली आई, लड़की को लेकर वो चला आया, कुछ रोज उसके साथ जिंदगी गुजारेगा, मन बढ़ जाएगा, कहेगा अब हम छोड़ देंगे, 786 रुपये तो है, कभी हाथ में दे देगा, चला जाएगा, साइड हो जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपए कई बार सोचेगा कि 1 लाख रुपए देना है। मेरे मोहतरम हाज़रीन सामईन, शादी बहुत आसान नहीं, शादी को अल्लाह ने बड़ा आसान किया है, निकाह को बहुत भारी किया है। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, माल वज़र दिया है, रुपया पैसा दिया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, अल्लाह ने जिस्म के अंदर ताकत दिया है, तुम्हारी इस्तिताअत है, सलाहियत है, तो तुम 2 बीवी भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि हम चारों पे बराबर सुलूक पेश नहीं कर सकते, हम चारों का बराबर नहीं दे सकते, तो फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, एक शादी करो, एक ही पे कनात करो, एक ही पे कनात करो, उसी की परवरिश करो, बर्दाश्त करो, और एक की भी सलाहियत नहीं हो। आज शादी करना निस्फ़ ईमान है, जिसने शादी से इनकार किया हो हम उसमें से नहीं। कब? जब अल्लाह ने जिस्मानी ताकत दिया है, मालो ज़र दिया है, सारी चीज़ आप सब तरीके से, हर तरीके से आप भरे हैं, तब आप शादी करें। वरना अल्लाह ने फरमाया तुम रोज़े रखो ताकि तुम्हारे नफ्स की कंट्रोल। आज 1 महीना रमज़ान में इंसान रोज़े रखता है। सबसे बड़ी बात है दाढ़ी रखना। दाढ़ी रखना ये नबी की बहुत बड़ी सुन्नतों में एक अजीम सुन्नत है। आपके समस्तीपुर जब कब्रिस्तान में जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत बड़ा सा खूबसूरत मज़ार शरीफ है। उस पीर साहब का नाम क्या है? मौलाना ज़फ़र अब्बास अदीबी रज़ी अल्लाह तआला। समस्तीपुर में जब आप आए मंसूबे खुदा थे, आपने निकाह नहीं किया। उनके आशिकों ने, चाहने वालों ने, मुरीदों ने पूछा सरकार आपने निकाह नहीं किया, तो कहा कि एक नबी की सुन्नत, बहुत बड़ी सुन्नत है शादी, सरकार आपने शादी नहीं किया। तो सरकारे मौलाना ज़फ़र अब्बास अदीबी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या तूने अभी तक देखा कि ज़फ़र से कोई एक सुन्नत छूटी इस सुन्नत के अलावा? तो कहा नहीं सरकार, आपने नमाज भी वक्त से पढ़ा, कुरान की तिलावत वक्त से किया, रोज़े भी आपने वक्त से रखा, आपने हर सुन्नत को पामाल नहीं किया बल्कि सुन्नत की ताबेदारी की है, सुन्नत की पैरवी की है। तो उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह मुझसे कैसे राज़ी होगा? मेरे मोहतरम आज सारी सुन्नतों को छोड़ दिए, एक सुन्नत को बस ये कहते आका की बहुत बड़ी सुन्नत है शादी। और सुन्नत को जिंदा करने के लिए सबसे पहले ये चेहरे के नूर को, चेहरा को यानी दाढ़ी को हम छिलवा लेते हैं। जानते हैं आका के ज़माने में एक सहाबी थे, आपको एक ही बाल चेहरे पे थे, एक ही बाल थे। क्या किया सहाबी ने? गए, जाने के बाद उस एक बाल को उखाड़ कर फेंक दिया। फेंका, आका की बारगाह में जब आए, आका ने जब देखा तो मुंह को मोड़ लिया। साहबा बरजस्ता खड़े हो गए, बाएहतरामन खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आखिर मुझसे क्या खता हो गई, आपने मुंह को फेर लिया, आपके चेहरे पे खुशी के आसार झलक नहीं रहे हैं, बल्कि आप नाराज हो गए, आखिर क्या है? वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैंने उस बाल को उखाड़ कर फेंक दिया। आका ने कहा तौबा करो, इसलिए कि मैं तेरे बाल को देखकर नहीं हंस रहा था, बल्कि सहाबा सुनिए सुनिए, कसम है उस पाक परवरदिगार आलम की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आपके दाढ़ी को देखकर मैं नहीं हंस रहा था, बल्कि आपके दाढ़ी पे, आपके चेहरे पे एक ही बाल थे और उस बाल पे, एक ही दाढ़ी पे, एक ही बाल पे 70 फरिश्ते झूला झूल रहे हैं। माशाअल्लाह, मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक ही बाल पे 70 फरिश्ते। आज फिर वो चेहरे पे तेरे वो फरिश्ते झूलने के लिए नहीं आएंगे, अब तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए नहीं आएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, ये नबी की बहुत बड़ी सुन्नत है, लेकिन आज हम उस सुन्नतों की पामाल कर देते हैं। आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस गौर समझे, इसलिए
کہ یہ آپ اپنے پاس اس بات کو سمجھیں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں گے اور آپ بھی اس پہ عمل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ باغور سماعت کریں۔ جب ہمارے گھر خاتون حاملہ ہو جائے، آج ہم شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد جب ہم صاحب اولاد بھی ہوتے ہیں، ہم بھی صاحب اولاد ہوتے ہیں، آپ بھی صاحب اولاد ہوتے ہیں، کرتے رہیں گے چرچا نبی کی آمد کا اونچا ہے، اونچا رہے گا جھنڈا نبی کی آمد کا، جھنڈا نبی کی آمد کا۔ حسن و وفا خلوص کے مینار آ گئے، حسن و وفا خلوص کے مینار آ گئے، کرنے میرے نصیب کو بیدار آ گئے، کرنے میرے نصیب کو بیدار آ گئے۔ ظلم و ستم کے ماتھے پہ آیا نہ پسینہ، ظلم و ستم کے ماتھے پہ آیا نہ پسینہ، ظلم و ستم کے ماتھے پہ آیا نہ پسینہ، فرش زمین پہ سید ابرار آ گئے، لگتا ہے لگتا رہے گا نعرہ نبی کی آمد کا۔ اور بیٹی کے مقام اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے بیٹیاں، اس لیے کہ ماں باپ کو جنت دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے بیٹیاں، سچ پوچھئے تو شان ہے شوکت ہے بیٹیاں، سچ پوچھئے تو شان ہے شوکت ہے بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے بیٹیاں، سچ پوچھئے تو شان ہے شوکت ہے بیٹیاں، آقا نے کہہ دیا اسے زندہ نہ گاڑنا، آقا نے کہہ دیا اسے زندہ نہ گاڑنا، آقا نے کہہ دیا اسے زندہ نہ گاڑنا، زحمت نہیں ہے دوست تو رحمت ہے بیٹیاں، لگتا رہے نبی کی آمد کا، نعرہ نبی کی آمد کا۔ محمد نبی عادم الرجال ملاک رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کریمہ کارساز بند نوازہ کارساز مالک و مولا شرع شام سے اب تک ذکر و اذکار ہوئے، خصوصیت کے ساتھ مولا قرآن پاک کی تلاوتیں کی گئیں، نعت نبی پڑھے گئے، منقبت پڑھے گئے، مولا خصوصیت کے ساتھ تیرا و تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و جمیل ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، تقریر کرنے میں، نعت نبی پڑھنے میں، صلاۃ و سلام پڑھنے میں، فاتحہ خوانی پڑھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں، محاضر پیش کرنے میں، خضوع پانی کے انتظام انصراف میں بیٹھنے میں سب فرما۔ مولا ہم سب کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ثواب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ حضور کے توسل سے 1,24,000 پیغمبر اعلیٰ نبینا علیہ السلام ازواج مطہرہ تابعین ائمہ مشہدین و جنت پاک اہل بیت اطہار شہیدان اسلام شہید کربلا حضرت امام حسن و حضرت امام حسین بات نفوس قدسیہ ام المؤمنین امہات المؤمنین خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ 1,24,000 پیغمبر اعلیٰ نبینا سے کے غرب تک مولا مشرق سے مغرب تک مولا جتنے بھی تیرے برگزیدہ بندے اولیاء کرام مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصیت کے ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سبرودیہ ولایہ مینائیہ برکاتیہ رضویہ تیغیہ وارثیہ اشرفیہ اپنے اپنے قبروں میں آرام فرما، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مخدوم کلیر مخدوم بہاری مخدوم کچوچا مخدوم کانپور کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ سادات بیلگرام سادات کچوچا سادات مارینا سادات دیوا سادات کلیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضرت الاسلام علامہ محمد رضا خان مصطفیٰ رضا خان حضور تاج الشریعہ پیر و بازار فی الہند اور خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علامہ نقی علی خان علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ احمد المومنین احمد المومنات احمد المسلمین احمد المسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آج کا یہ محفل سعید خصوصیت کے ساتھ عالی جناب مرحوم مغفور عزت مآب اسلام صاحب نور اللہ تعالیٰ مرقدہ کی روح کو پیش قبول فرما۔ ان کے خاندان کے سسرالی نانیالی
العظیم تمام مرحومین کی روح کو پیش مولا قبول فرما مولا سامان بخشش بنا دے یہ جو ذکر ہوئے مولا جو اچھی باتیں کہی گئی رحمت عطا فرما خصوصیت کے ساتھ علی جناب مرحوم مغفور اسلام صاحب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما کر مولا ان کے قبر سے بچا عذاب حشر سے بچا کروٹ جنت نصیب عطا فرما مولا جس بابو کی شادی ہے مولا اس جوڑے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اس رشتے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مولا کل جو ازدواجی زندگی میں مولا جو جڑنے والے ہیں اس جوڑ میں بندھنے والے ہیں مولا ان دونوں رشتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مولا اس شادی میں اگر کسی قسم کی رکاوٹیں ہیں مولا بد نظروں کی نظر سے حاسدوں کی حسد سے ظالموں کے ظلم سے مولا محفوظ فرما مولا اس رشتے کو اور اس گھر کو دین دونا رات چوگنا ترقی عطا فرما خصوصیت کے ساتھ مولا ان کے تمام بھائی نے مل کر اپنے بھائی کی شادی کر عطا فرما سبھی کے کاروبار میں مکان میں دکان میں تجارت پونجی پیسوں میں برکت عطا فرما حاضرین سامعین شرکت کر رہے مولا ہم نہیں جانتے تو بخوبی جان رہے ہیں مولا ہر لوگ اپنی اپنی دلوں کی مقاصد لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں مولا ان سبوں کے دامنوں کو غور مراد سے پورا کر دے مولا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما سرکار غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما ہم سب میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے مخروز ہے باری اکبر سے سکدوسی عطا فرما اولاد بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد والے ہیں اے دن صراط برکتیں عطا فرما بے کاروبار ہے غیب سے مدد عطا فرما مولا غیبی امداد عطا فرما مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما جب تک دنیا میں رکھ مولا اپنا ڈر ہم سب کو دلوں میں جاگزی عطا فرما آقا کی محبت میں رکھ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اٹھا دے مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جد میں واپسی و یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک منٹ پیچھے جانا تو پرسوں گئے ہاں ہاں ساگر ایسا ہی ہوتا گاڑی سے دینے چلا اور نکلے چلتا ہے گاڑی نا یہاں پتہ جب گلاس رہا ہاں گلاس لگا لیے پانی لگا لیے ہاں روٹی بنی ہے گرم گرم کھانا تو گرم ہے ہو کھانا تو ٹھنڈا ہے گرم تو دھواں ہی گھر جا کے بلا نہیں تو جب کچھ پھٹا نہیں در ہم کو میں سرکار نہیں تو جگ کا کچھ کرتا نہیں در ہم کو میں سرکار
بخشے گا یہ کہہ کر خدا بخشے گا یہ کہہ کر یہ امت ہے تو خدا بخشے گا یہ کہتا خدا بخشے گا یہ کہتا یہ امت کرم اللہ عنایت